3000 فرشتے بھیجے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسْتَوِّمِينَ، کہ 5000 فرشتے بھیجے۔ اب علامہ اقبال مرد قلندر جو حکیم الامت بھی ہے، جو شاعر مشرق بھی ہے، جو کشتے انداز ملا جامی بھی ہے، جو مرید پیر رومی بھی ہے، جو ترجمان عشق و مستی بھی ہے، رازدان منزل ہستی بھی ہے، جو عاشق بھی ہے، سنی بھی ہے، انفی بھی ہے۔ کیا دوست سبحان اللہ، جس طرح تسی بیٹھے ہو اس طرح معلوم نہیں لگتا کہ میں کو اگر کوئی گال کر سکتا گا، بھئی روزہ آپ نے بھی رکھا ہوا ہے، روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے، پیار سے یاد ہو جائے سبحان اللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ مولوی صاحب بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، ماشاء اللہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، گریڈ کے مالک ہیں ماشاء اللہ، افسر ٹائپ لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، تو ہوتا یہ اکثر ہے کہ مولوی صاحب بیان کرتے رہتے ہیں، بڑے اسکور لا کے بیان کرتے رہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کسی سے کہ مولوی صاحب سے بیان کیا کیا، بڑے جذبے کے ساتھ کیا، بڑی سر لگائی، بڑا اعلیٰ بیان کیا، کیا بیان کیا، اچھا وہ تو مجھے بھول گئے۔ تو وہ حالت یہ نہ ہو جائے کہ وہ مولوی صاحب کہیں بیان کر رہے تھے تو وہ ایک بندہ اٹھ کے نا وہ جاتا رہا، ایک ہی بندہ رہ گیا، ایک ہی بندہ، اور اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا شکر الحمدللہ، وہ ایک بندہ تو ہے جس نے میری گل کو سمجھی۔ اس نے کہا ماشاء اللہ، تو ایک بندہ تو ہے جس نے مولوی صاحب کی بات سمجھ، میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کا سب خدا کی بات مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، تو فرمایا تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا جی جس کرسی جو تسی بیٹھے ہو ایک کرسی میں گھر لے کے جانی ہے، تسی جلدی پروگرام ختم کرو تو میں لے کے جاؤں۔ تو آواز ملاقات مطلب یہ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سبحان اللہ کہیں گے، تھوڑا بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، آج بھی تو وہ جو صحابہ کا عشق تھا، وہ جو محبت مصطفیٰ میں آئے، گھر بار چھوڑ کر آئے، ادب رسول میں آئے، عزت رسول کے لیے آئے، آقا کی محبت میں آئے، اطاعت رسول میں آئے، محبت رسول میں آئے، بے سر و سمانی کی عالم میں آئے، جب میدان بدر میں آ جاتے ہیں، علامہ اقبال کہتا ہے تو بھی فضائے بدر پیدا کر، جو صحابہ کا ایمان تھا اس جیسا ایمان پیدا کر لے، اللہ کی عزت کی قسم آج بھی فرشتے آسمان سے آ سکتے ہیں، آج بھی فرشتے آسمان سے آ سکتے ہیں، کوئی اس راہ پہ چلے تو صحیح۔ اور جب غالباً 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی، میں نے بھی اخباروں میں اسی طرح رسالوں میں پڑھا ہے، جو بڑے بزرگ حضرات ہیں یا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو ہے ایئر فورس نے جب وہاں ان کو کچھ جو انڈیا کے جو پائلٹ تھے ان کو پکڑا تو ان سے جب پوچھا گیا تو وہ چونکہ بم پھینکتے تھے تو وہاں کہتے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم تمہاری آرمی کو بھی جانتے ہیں، تمہاری نیوی کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور ایئر فورس جو تمہاری جو پاک فضائیہ ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کون سی فوج ہے تمہاری کہ ہم اوپر سے جو ہے وہ بم پھینکتے تھے؟ تو کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے سبز چیز کے جو ہے وہ جوڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ہاتھ سے پکڑتے اور دریا راوی میں پھینک دیتے تھے، یہ کون سی تمہاری فوج ہے؟ تو پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا کہ لاہور کے اندر یہ دادا علی حجویری کا کمال تھا، یہ ان کی کرامت تھی۔ مطلب کیا ہوا کہ جس وقت ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جس وقت ہمارے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوگی، ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی دنیا کی طاقت ایمان والوں کو جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس لیے جو صحابہ کا ایمان تھا، جو محبت رسول ان کے اندر موجود تھی، جو عشق مصطفیٰ ان کا تھا، اگر وہی محبت رسول، وہی اطاعت رسول، وہی اتباع رسول، وہی عشق رسول اگر ہمیں بھی حاصل ہو جائے، علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر تو پیدا کر، آج بھی آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں، آج بھی آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ اس لیے اب آپ اسی مقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے، جنگ سے پہلے آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑ کر زمین پر نشان لگائے، فرمایا فلاں مقام پہ عتبہ بنے گا، فلاں مقام پہ شیبہ بنے گا، فلاں مقام
جنگ ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، اسی جگہ پہ وہ کافر جا کے مارا۔ سبحان اللہ۔ بات بختوں نے تو یہ بھی لکھا ہے بعض مولویوں نے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ تو ارے اگر تو اسی کو سمجھ لے جو ہے وہ اس غزوہ بدر کو تو سمجھ لے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی کی شان کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے۔ ارے اس لیے کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی، ابھی تو جو ہے نبی پاک علیہ السلام نشان پہلے لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کافر وہاں مرے گا۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فما ماتا احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پہ نبی پاک نے نشان لگایا وہ کافر اسی جگہ پہ جا کے مرا۔ پتا چلا کہ غیب کی خبریں اللہ پاک اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، غیب کی خبریں اللہ پاک اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اب آپ اسی بقار اس کے اندر ہمارے لیے بہت سبق ہے جنگ بدر کے اندر کہ 70 جو کفار تھے وہ بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے تو بڑے گھمنڈ میں آئے تھے، بڑے تکبر میں آئے تھے، وہ سارے 70 کے 70 مارے جاتے ہیں، وہ سارے بھاگ جاتے ہیں، وہ ان کو قید کیے جاتے ہیں۔ تو 14 جو ہے مسلمان بھی وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، تقریباً 6 مہاجر اور 8 انصار وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ اسی بقار آپ دیکھ لیں کہ ادھر 313 تھے، ادھر 1000 کے لگ بھگ ہے، اور وہ آئے بھی بڑے تکبر کے ساتھ تھے۔ ہر روز جناب وہ کڑھائیاں پکا رہے ہیں، اونٹ 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ادھر وہ صحابہ اکرام روزے کی حالت میں جنگ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، روزے کی حالت میں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ اگر کوئی بندہ اور اللہ کا قانون اور اصول ہی ہے، اگر حق والے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر حق والے قلیل ہی کیوں نہ ہو، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل نے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ اسی بقار جب جو ہے نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم حق بن کر آئے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں حق بن کر آئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور جب میدان بدر میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ابو جہل کے مقابلے میں حق بنا کر بھیجا ہے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس لیے اب آپ اسی بقار یہ سبق ہے ہمارے اندر کہ اگر ایمان والے اپنے اس ایمان کو مضبوط کر لیں، اس کے اوپر ثابت قدم رہ جائیں، اس لیے کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ اگر ہمارے جو کفار ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ان کے پاس نیوکلیر پاور زیادہ ہے، ان کے پاس جو ہے بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں، ان کی فوج زیادہ ہے، لیکن اللہ کی قسم اب آپ اسی وقار آج بھی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اس لیے کہ جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ میزائل سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، وہ ایٹم بم سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ اسی وقار صحابہ اکرام علی رضوان کا جو ایمان تھا دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں وہی ایمان عطا فرمائے، ان جیسا ایمان عطا فرما دے۔ انشاءاللہ جب وہ ایمان ہمیں حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کشمیر کے اندر بھی امن آ جائے گا، پھر فلسطین کے اندر بھی امن آ جائے گا، بوسنیا کے اندر بھی امن آ جائے گا، اور پھر پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر محبت رسول کو پیدا کرنا ہے، عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، دیکھیے کہ وہ کیسا دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسا دور تھا کہ جب جہاد کے لیے اعلان ہوتا، جنگ کے لیے اعلان ہوتا تو سارے خوشی خوشی جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلتے۔ تو جب جنگ بدر کے لیے اعلان ہوا تو چھوٹے چھوٹے 2 بچے کم سے تھے، جن کا ایک کا نام تھا حضرت معاذ اور دوسرے تھے حضرت معوذ۔ اب وہ الگ واقعہ بڑا واقعہ ہے، ایک نے اپنی ایڑیاں اوپر کر لی، اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میرا قد بہت بڑا ہے، میں جانے طاقتور بھی ہوں، میں لڑ سکتا ہوں۔ اب جو چھوٹا تھا نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بہت چھوٹا ہے، اس کو نہیں لے کے جاتے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری اور میرے بھائی کی جنگ کروا لو، کشتی کروا لو، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اب اس نے نبی پاک نے فرمایا تو کشتی کر
کر لو. جب اس نے اپنے بھائی کو وہ پکڑا تو کان میں کہا تو نبی کی برگاہ میں منتخب ہو چکا ہے، اس لیے تم گر جا، میں تیرے سینے کے اوپر بیٹھوں گا، کشتی میں جیت جاؤں گا، نبی پاک مجھے بھی حکم فرما دیں گے. تو یہ ایسے خوشی خوشی جہاد کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت معاذ اور حضرت معاذ، آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جنگ صف میں کھڑے تھے اور سامنے کفار تھے، تو ادھر دیکھا چھوٹے دو بچے حضرت معاذ اور معاذ، اور وہ کہتے ہیں کہ فقال ایو عمی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے چاچا جان ہمیں بتا کہ وہ ابو جہل کون ہے. آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام پڑ گیا. تو یہاں پر حفیظ جلندری نے ایک نقشہ کھینچا ہے. حفیظ جلندری نے ایک نقشہ کھینچا ہے، کہا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. اباد عظیم وقار جب فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر میں دیکھا کہ ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے سامنے آیا، تو میں نے کہا یہ ابو جہل ہے. بس میرا اتنا پتہ نہ تھا کہ یہ ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹے بچے بجلی سے بھی تیز اور باتوں کی طرح اس کے اوپر جھپٹے ابو جہل کے اوپر، اور ایک ہی آن کی آن میں اس کا کام تمام کر دیا. اور نبی پاک کو معلوم ہوا اور خوشی خوشی حضور کی برگاہ میں آئے. ایک نے کہا کہ میں نے ابو جہل کو مارا ہے، دوسرے نے کہا کہ میں نے ابو جہل کو مارا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ. سبحان اللہ. تم مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ. جب تلواریں دیکھی تو وہ خون سے آلود تھی. نبی پاک نے فرمایا ہاں تم دونوں ہی نے اس کو قتل کیا. تم دونوں نے اس کو کیا قتل کیا ہے؟ قتل کیا ہے. پھر نبی پاک حضرت عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو اس کا کیا حال ہے. پھر اس کے سینے پہ بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی گردن جب کاٹنے لگے کہ دیکھو تکبر کیسی بری بلا ہے، تکبر کتنا بری چیز ہے کہ اب وہ مرنے لگا ہے. کہتا کاش مجھے کوئی غیر دہقانی قتل کرتا. اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ حضرت معاذ اور محمد وہ انصاری تھے اور انصاری کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہ اس کو کم تر سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کاش مجھے کوئی اور قتل کرتا، یہ کھیتی باڑی والے مجھے قتل نہ کرتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتا ہے میری گردن ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ سردار کی گردن ہے. یعنی مر رہا ہے، فنار ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تکبر اور گھمنڈ اتنا تھا. جب اس نے گردن کاٹ کر نبی پاک کی برگاہ میں پیش کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس امت کا فرعون مر گیا ہے، اس امت کا فرعون مر گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جس جگہ پہ آپ جنگ کرتے کامیابی ہوتی اس جگہ پہ 3 دن آپ پڑاؤ کرتے. پھر وہی ہے بدر کے اندر جو کنواں تھا اس کے اندر تمام سرداروں کی کافروں کی لاشوں کو وہاں ڈال دیا گیا اور ایک ایک کو نبی پاک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں کافر، اے فلاں کافر، کہ تمہیں اللہ کا وعدہ تم نے پا دیا. حضرت عمر پاک سے کھڑے تھے. حضرت عمر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ تو بے جسم ہوئی ہے، آپ تو یہ مر چکے ہیں، کیا یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اے عمر سن تجھ سے بھی زیادہ رہے ہیں، سن تجھ سے بھی زیادہ رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی ولی نبی کے مزار پہ نہیں جانا چاہیے، مر کے تو مٹ گئے. میں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہوگا. اگر مومن کی قبر پر کوئی چڑی یا چڑا آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے. سبحان اللہ. یہ نر